اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانیت اور مکانیت یہ دو بڑے پیچیدہ قسم کے فنامنن ہیں جن کو ہم سمجھنے کے لیے آج بات کریں گے۔ زمان کیا ہے اور یہ مکانیت کیا ہے؟ زمان ہم وقت کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ زمین پہ چل رہے ہیں، جب ہم چلتے ہیں تو ایک قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ ایک قدم اٹھانے میں فرض کریں ہم نے 1 فٹ فاصلہ طے کیا، اگر 10 قدم اٹھائے تو 10 فٹ فاصلہ طے کیا۔ اب اس 10 فٹ کے فاصلے کو طے کرنے کے لیے ہم نے 10 سیکنڈ لگائے، یعنی 1 قدم 1 سیکنڈ میں لیا، تو یہ یونٹ آف ٹائم ہے۔ اب جب ہم اس سیکنڈ کو دیکھتے ہیں، یہ سیکنڈ کیا چیز ہے، تو ہمارے ذہن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ یہ زمانیت یعنی ٹائم ہے کیا چیز۔ اب ہم گھڑی کی ٹک 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 اس کو ٹائم کہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اصل کہانی کیا ہے؟ تو غور کریں کہ زمین سورج کے سامنے اپنے محور پہ، اپنے ایکسس پہ گھوم رہی ہے۔ اسے ایکسس کے گرد گھومنے کی وجہ سے دن اور رات پیدا ہو رہے ہیں۔ ہم نے زمین کے ایک نقطے کا پورا روٹیشن کر کے واپس اسی نقطے پہ آنے کا نام رکھا دن اور رات، یعنی 24 گھنٹے کا یہ ٹائم سیٹ ہو گیا کہ زمین کی یہ حرکت جو ہے یہ 24 گھنٹے ہیں، اور پھر 24 گھنٹے کو ہم نے ہر گھنٹے کے 60 ٹکڑے کر دیے، اور پھر ہر منٹ کے مزید 60 ٹکڑے کر کے تو ہم اس کو وقت مانے بیٹھے ہیں۔ یہ ہے ہمارا جنرل پرسیپشن اباؤٹ ٹائم۔ ٹائم ہمارے لیے ایک ریلیٹیو کوانٹٹی ہے، ایک میجر ہے کہ جی زمین کی اس حرکت کا نام، یہ سورج کے سامنے وہ جس فیس کر رہی ہے، وہاں سے وہ موو کرتے کرتے پورا چکر لگا کے جب واپس دوبارہ اسی مقام پہ آتی ہے تو یہ 24 گھنٹے کا وقت ہوا۔ ہم نے اس کو ڈیوائڈ، تقسیم در تقسیم کر دیا۔ یہاں سے پھر ایک دن سے ایک ہفتہ بنا، ہفتے سے مہینے بنے، مہینوں سے سال بنے، اور سالوں سے صدیاں بنی، اور پھر وہ قرن کہلائے۔ یہ سارا نظام ہمارے محدود مادی شعور کے نزدیک ٹائم کا کانسیپٹ ہے۔ اب اصل میں کیا ہے ٹائم؟ اصل ٹائم کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ رب کریم نے یہ پوری کائنات بنائی۔ یہ کائنات جو ہے پوری کی پوری، یہ جس سطح پہ محفوظ ہے، یہ پورا پروگرام، اس کو قرآن نے دہر کہا ہے۔ یعنی اللہ کے ذہن میں پوری کائناتی پروگرام کے لیے جو ٹائم اور زمانیت ہے وہ اصل میں دہر ہے۔ اس کے بعد وقت ہے۔ یہ دہر، وقت، عصر اور ہین، یہ 4 لفظ سن لیں تاکہ میں اس کی تشریح عرض کرتا چلا جاؤں۔ دہر وہ وقت ہے جو اللہ کے ذہن میں پورے کائنات پروگرام کے لیے ہے۔ اب وہ ایک لمحہ ہے یا ایک کوئی عرصہ ہے جس کو آپ پورے کو پھیلا کے پورے اس زمانیت کو دہر کہا گیا۔ جب یہ پروگرام ایک کائنات کے لیے لاگو کیا گیا، یعنی اس پورے پروگرام میں سے کئی کائناتیں ہیں، اس میں ایک کائنات پہ جو ٹائم لاگو ہو رہا ہے، یعنی کائنات کے بننے سے لے کر اس کے فنا ہونے تک، یہ پورا وقت کا دورانیہ وقت کہلاتا ہے۔ اسی کے بارے میں ایک حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، لی ما اللہ وقت
میں وقت میں اللہ کے ساتھ ہوں. یعنی یہ جو کائناتی نظام ہے جس کو اس کائنات کے ازل سے ابد تک کا ہم کہیں گے، یہ ازل سے ابد تک کا جو پروگرام ہے کائنات کا، اس کائنات کا، اس کو وقت کہا گیا. اب کائنات میں کیا ہے؟ کائنات میں نوعیں ہیں. اب یہ کرے بھی ایک نوع ہے، یہ گولے جو ہیں جسے زمینیں آپ کہہ سکتے ہیں، سیارے کہہ سکتے ہیں، ستارے کہہ سکتے ہیں. تو کسی ایک کرے یا کسی ایک نوع کا جو پروگرام ہے، یعنی دہر کے جزو ہو گئے، آگے وہ کائنات میں وقت کہلایا، پھر اس کے نیچے یہ انواع کا ٹائم شروع ہو گیا، اور ہر نوع کا ٹائم جو ہے وہ عصر کہلایا. یہ جو ہے نا والعصر ان الانسان لفی الخسر، تو بنی نوع انسان کی پوری تاریخ کو عصر کہا گیا کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان خسارے میں ہے. الا الذین، سوائے ان کے جو چار کام کرتے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب چوتھا درجہ ہے کہ ہر نوع میں افراد ہوتے ہیں. تو فرد کی سطح پہ جو وقت ہے، یعنی میری پیدائش سے لے کر میرے قبر میں جانے تک کا یہ سارا وقت، اسے ہین کہا ہے قرآن نے. اب یہ قرآنی ٹرمنالوجی میں دہر، وقت، عصر اور ہین. اب ہین کیا ہے؟ ہین ایک انڈیویجول، یعنی ایک فرد کی زندگی کا کل وقت، وہ لمحے، چاہے وہ پورا اس کے آغاز سے لے کر اس کے انجام تک، یہ ہین کہلاتا ہے. حضور کلندر بابا اولیاء نے اس کو ہین کو کہا یہ خلا ہے. خلا سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایمٹی اسپیس ہے. اب ایمٹی اسپیس میں کیا بھرا؟ اللہ نے اس میں حواس بھر دیے. یہ جو آیت ہے ہینم من الدہر، یعنی کہ دہر سپلٹ اپ ہوتے ہوتے ہین کے درجے پر آ کر ایک بندے کی زندگی بن گیا. اب وہ اس بندے کی زندگی میں جتنے خیالات آ رہے ہیں، جتنی اطلاعات آ رہی ہیں، جتنی اس کو انفارمیشن مل رہی ہے، وہ ان انفارمیشنز کو کس ترتیب سے کیسے ہینڈل کرتا ہے، یہ ہے ہمارا مادی زون کا شعور، جو اس وقت کو، یعنی ان انفارمیشنز کو، یہ وقت کے لمحات کے ٹکڑے جو ہیں، ان کو جوڑتا چلا جاتا ہے اور اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اب ان چار درجوں کو، زمانیت کے ان چار درجوں کو استعمال کرنے کی آگے تین طرزیں. وہ تین طرزیں کیا ہیں؟ ایک ہے ریئل ٹائم، ایک ہے نان سیریل ٹائم، ایک ہے سیریل ٹائم. اب یہ ریئل ٹائم کیا ہے، سیریل ٹائم کیا ہے، نان سیریل ٹائم کیا ہے؟ اس کو میں ایک مثال سے عرض کر دیتا ہوں. آپ ایک کتاب دیکھتے ہیں. جب کتاب دیکھتے ہیں، آپ کے ذہن میں کتاب کا ایک آئیڈیا آ جاتا ہے کہ یہ لوح و قلم ایک کتاب ہے تو اس میں روحانیت کے بارے میں، یہ ابن صفی کا ایک ناول ہے تو اس میں کچھ جاسوسی کی کہانی ہے. آ گیا نا؟ جو ان کتاب دیکھتے ہیں تو ساتھ ہی ایک ذہن میں ایک آئیڈیا آ جاتا ہے. اب آپ اس کتاب کو جستا جستا پڑھتے ہیں، یعنی دو چار سطریں شروع میں پڑھ لیں، پھر بھی دو چار صفحے چھوڑ کے ایک دو سطریں پڑھ لیں، پھر 8-10 صفحے چھوڑ کے کچھ تھوڑا سا پڑھ لیا، پھر آگے آخر میں 4-5 صفحے پڑھ لیے یا 2-4 سطریں پڑھ لی. تو یہ نان سیریل ٹائم ہے. کبھی آگے سے پڑھ لیا، کبھی پیچھے پڑھ لیا، کبھی واپس شروع سے دیکھ لیا، کبھی درمیان میں دیکھ لیا. اسی طرح جب ہم اس کتاب کو لفظ با لفظ، سطر بائی سطر اور پیرا بائی پیرا اور صفحہ بائی صفحہ، چیپٹر بائی چیپٹر پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ سیریل ٹائم ہو گیا. یعنی جب ہم زندگی بسر کر رہے ہیں شعوری نظام میں، نہار، اللہ نے اس کو نہار کہا. نہار کہتے ہیں بیداری کے حواس. بیداری کے حواس سیریل ٹائم کے پابند ہیں.
ایک ترتیب کے پابند ہیں. اگر آپ نے دیکھا کہ میں پانی پی رہا ہوں تو کیا کرتے ہیں آپ؟ پانی پینے کے لیے آپ کو کرسی سے اٹھنا ہے، پھر ایک قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم، چوتھا قدم لے کے آپ وہاں گھڑے تک جائیں گے یا فریج تک جائیں گے. اور یہ ترتیب، حرکات میں ایک ترتیب ہوگی تو آپ پانی کا گلاس اٹھا کے منہ تک لا کے گھونٹ بھریں گے. لیکن خواب میں اس کے برعکس ہوتا ہے. آپ خواب میں دیکھتے ہیں میں پانی پی رہا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ میں کھیل رہا ہوں. یعنی وہ جو درمیان کے ترتیب ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے یا حذف ہو جاتی ہے. یعنی وہ جستا کتاب پڑھنے کے مترادف ہوا. لیکن اگر ہم اپنی پوری زندگی پہ نظر ڈالیں تو یہ پوری کی پوری زندگی گویا کتاب کی طرح آپ ایک لمحے میں کتاب دیکھ رہے ہیں. تو وہ لمحہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک یہ جو 60-70 سال کی میری عمر ہے یہ ساری کی ساری فریز ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ زمانیت کا انجماد ہے. زمان جب منجمد ہو گیا، ٹائم پورے کا پورا ایک جگہ فریز کر گیا تو یہ اسپیس بن گئی. زمانیت جب فریز ہو جاتی ہے اس کا انجماد، یہ حضور کلندر بابا اولیاء نے اس نقطے کو اپنی کتاب میں واضح کیا کہ زمانیت اصل میں کیا چیز ہے. یہ اس کے 4 درجے ہو گئے اور آگے اس کو 3 طرزوں میں ہم ہینڈل کرتے ہیں. یا ہم اسے سیریل ٹائم کے طور پہ ہینڈل کرتے ہیں یعنی بیداری میں، اور جب ہم خواب کے حواس میں چلتے ہیں تو ہم اسے نان سیریل ٹائم کہتے ہیں. یعنی جب ہمارے حواس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، ہماری فہم بڑھ جاتی ہے تو ہم چیزوں کو ترتیب سے نہیں کرتے. اسی طرح جب آپ ذہن میں کسی بات کو پورے کا پورا 1 سیکنڈ میں سمجھ لیتے ہیں تو وہ لمحہ ریئل ٹائم کہلاتا ہے. میرا خیال ہے یہ کافی ہے.